اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورہ الدہر میں رب العزت کا ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا لامتناہی زمانے میں انسان پر کبھی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ اب وہ زندہ ہے، سننے دیکھنے بولنے سمجھنے والا کوئی ہے جس نے اس کو خاص مقصد کے لیے زندگی عطا کی ہے۔ پیدا کرنے والے اور پیدا ہونے والے کے درمیان تعلق ہے، جس کو قائم کرنے اس کے اظہار کے لیے یہ زندگی ملی ہے۔ تو یہاں سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان خود خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، اور ہر تخلیق اور خالق کے درمیان جیسے تعلق ہوتا ہے ایسے ہی بندے اور رب کے درمیان بھی تعلق ہے، اور اسی تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے انسان کو یہ زندگی عطا کی گئی ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، انسان عبد ہے، غلام ہے، اس کے پاس جو اختیار ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ اس کا ذاتی نہیں، ہر ایک چیز اسے عطا کی گئی، اور اب وہ ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے والا ہے۔ ریئلٹی لائف کی کیا ہے؟ اللہ خالق ہے اور انسان مخلوق، اللہ رازق ہے تو انسان مرزوق یعنی رزق پانے والا ہے۔ مالک اور مملوک کے درمیان کیسا رشتہ ہے؟ وہ آقا حکم دینے والا مالک ہے اور انسان حکم کا پابند۔ یہ بالکل انیشل لیول پہ پہلا بنیادی تعلق ہے جو بندے اور رب کے درمیان بنتا ہے۔ یہی اس رشتے کی حقیقت ہے۔ اس پیدا کرنے والے کے احسانات اتنے ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ان احسانات کو دیکھنا چاہیں تو ایسا ہو سکتا تھا کسی مگرمچھ کی صورت پیدا ہو جاتے، یعنی زندگی تو ہوتی لیکن مگرمچھ کی یا چھپکلی کی زندگی ہوتی یا ایک سانپ کی زندگی ہوتی۔ اس رب کی رحمت ہے، اس نے ہمارے انسان ہونے کے لیے خود ڈیسیژن فرمایا، تو یہ اس کی کتنی بڑی عطا، کتنی بڑی بخشش۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے زندگی اس کی عطا ہے، جیسے انسان ہونا اس کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ انسان ہونے کے بعد اس نے کیا نہیں دیا؟ کیا دیکھنے والی آنکھیں نہیں دی، سننے والے کان نہیں دیے، بولنے والی زبان نہیں دی، سوچنے سمجھنے والا دل اور ذہن عطا نہیں کیا؟ کیا ہمارے وجود کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے رزق فراہم نہیں کیا؟ کیا رزق کو استعمال کر کے انسان کے اندر ایسی مشینری نہیں لگا دی قوت دینے والے اجزاء کو الگ کر دے، باقی اجزاء کو الگ کر کے باہر نکال دے؟ ایک انسان ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے، پانی بھی وہی عطا کرتا ہے اور اس کو نگلنے کی صلاحیت بھی وہی دیتا۔ اس کا اندازہ اتنی شدت کے ساتھ مجھے کبھی نہیں تھا۔ میں ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے گئی، خاتون نے کوئی ایسڈ پی لیا تھا، اللہ نے زندگی دے دی لیکن خوراک کی نالی بند ہو گئی۔ بہت آپریشنز ہوئے لیکن نالی نہیں کھلی، اگر کھلی بھی کامیابی نہ ہو آپریشنز۔ انتہائی تکلیف کی حالت میں آج تقریباً 7 برس ہو گئے اس کیفیت میں کہ ان کے پیٹ کے ساتھ ایک نالی لگی ہوئی ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو اپنی غذا جو ہے خود اپنے پیٹ میں ڈال لیتی۔ اللہ تو کتنا رحیم ہے، اس نے ذائقے دیے۔ انسان کتنی چیزوں کے ذائقے محسوس کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بھوک لگتی ہے، اس کا اظہار کس کس طریقے سے انسان کے سامنے ہوتا ہے، اور انسان جب چباتا ہے اسے سیٹسفیکشن ملتی۔ جب کوئی نالی لگا کے پیٹ کے اندر ڈال دی جائے، اس سے انسان کو کیسے تسکین نصیب ہو سکتی ہے۔ اور ویٹ لوز کر دیا، حالت خراب ہے، چلنا پھرنا مشکل۔ لیکن کوئی جذباتی وقت تھا جب شوہر کی کسی بات پہ غصہ آیا اور اس کے غصے کی وجہ سے تیزاب پی لیا، زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں،
زندگی تو اللہ کے ہاتھ. اللہ جسے چاہے عبرت کی مثال بنا سکتا ہے. میں تو صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ انسان اگر چاہے بھی ایک قطرہ نگل لے نہیں نگل سکتا. یہ تو رب کی عطا ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مسلسل نگلنے کے لیے ہمیں سہولت دی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھیے, زبان کے نیچے کے گلینڈز ٹیسٹ کرتے ہیں نا, ٹیسٹ کرنے کی حس, اسمیل کرنے کی حس. میری کلیگ تھیں, پڑھاتی تھی میرے ساتھ, تو ان کی اسمیل کی حس خراب ہو گئی. تو ہم انہیں کہتے تھے اچھا ہی ہے, لاہور میں تو اس قدر زیادہ جو ہے دھواں ہوتا ہے اور اتنی زیادہ اسمیل برداشت کرنی پڑتی ہے, تو آپ پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہے. کہنے لگی ہاں بالکل کوئی شک نہیں, لیکن دوسرا پہلو بھی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس کی تکلیف آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے اور اس نعمت کا احساس نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کو دی. تو ہم نے کہا وہ کیا؟ کہتے میرے گھر میں کھانا بناؤں تو یا کھانا کوئی اور بھی بنا رہا, مجھے کبھی اس کی اسمیل ہی نہیں آئی. ہنڈیا جل جائے, اس کا کوئی حال ہو جائے, گھر میں آگ لگ جائے. کہتے میرے گھر میں کافی حادثات ہو چکے اسمیل کی حس نہ ہونے کی وجہ سے, کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. کتنی چیزوں کی اسمیل سے ہم پہچان جاتے ہیں. آپ نوٹ کرتے ہیں کہیں دور سے انسان کسی سکون والی جگہ بیٹھا ہو تو ٹائروں کی جو آواز ہے نا وہ بھی آ رہی ہو تو انسان کو پتا چل جاتا ہے. اور حتیٰ کہ انسان اتنا کانشیس ہو جاتا ہے. جیسے میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا تو جب اس کے والد گھر آتے تھے تو گھر آنے سے پہلے گاڑی کے ٹائروں کی آواز سے اسے پتا لگ جاتا تھا, تو فوراً اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار مرتب ہو جاتے تھے کہ میرے بابا آ گئے. تو یوں یعنی انسان کی حصے کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو نعمتیں عطا کی جو وجود کے اندر ہیں, پھر آپ دنیا میں دیکھیے رنگ, ذائقے, خوشبوئیں اور اتنا کچھ پھلوں کی صورت, اس کی پریزنٹیشن, ہر ایک چیز میں کتنی خوبصورتی, کتنے ذائقے, کتنی قوتیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. تو زندگی میں جو کچھ ملا ہے یہ اسی کا کرم ہے, اسی کی رحمت ہے, اسی کی عطا ہے. ہم اگر چاہیں بھی تو حق ادا نہیں کر سکتے اس کا شکریہ ادا کرنے کا. ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اگر سمندر سیاہی بن جائیں, درختیں قلم بن جائیں اور میرے رب کی باتیں لکھی جائیں تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے, قلمیں ختم ہو جائیں, لیکن اس کی باتیں ختم ہونے والی نہیں. اس کی ذات اتنی بابرکات, اتنی صفات کی حامل ہے. اور دوسری طرف اپنے آپ کو دیکھیں, کہاں مٹی کا ذرہ اور کہاں جیتا جاگتا, سوچتا سمجھتا, فیصلے کرتا ہوا وجود. اس نے مردہ ذرے کو زندگی جیسی نعمت عطا کی. اس رحیم و کریم نے سب سے عمدہ زندگی عطا کی. زندہ تو حشرات, نباتات, حیوانات, پرندے, مچھلیاں اور جنات بھی ہیں. اس نے ہمارے انسان بننے کا فیصلہ کیا.